رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. ماشاءاللہ. محترم صدر جلسہ، قابل عزت تکریم محترم اساتذہ کرام اور انصاف کے نشست پر بیٹھے ہوئے منصفین اعظام اور میرے ہم سفر، ہم مکتب، ہم علم ساتھیوں، آج میرے تقریر کا موضوع قرآن کریم راہ ہدایت کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، بلکہ کائنات کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن لاریب کتاب ہے، اور یہ لاریب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں کہ قرآن لاریب ہے. قرآن کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے کہا لوگو مجھے پڑھتے ہو، بتاؤ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے. میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جائے، بعد میں پتہ چلے کہ معاذ اللہ یہ تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اسے نعوذ باللہ شرابی ہونے لکھا تھا. اس لیے الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، اللہ نے کہا میں بھیج رہا ہوں. لام سے مراد جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں. میم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ نے کہا میرا سینے پہ اترا ہے. اب تو الف پر، لام پر، میم پر شک کرے گا تو کافر بن جائے گا. میرے دوستو، بھیجنے والا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، جس پہ اترا وہ نبیوں کا سردار ہو. اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو جھوٹا کہے گا، محمد مصطفیٰ کو جھوٹا کہے گا، جبرائیل کو جھوٹا کہے گا. خدا کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جائے گا، محمد مصطفیٰ کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جائے گا. میرے دوستو، جب خدا سچا ہے، جبرائیل سچا ہے، محمد مصطفیٰ سچا ہے، تو پھر مجھے کہنے دو جو کتاب خدا نے بھیجی، جبرائیل کے ذریعے بھیجی، محمد کسی نے پہ اتاری، وہ سچی کتاب ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. سامعین محترم، اب ایک اور قدم آگے بڑھتا ہوں. قرآن کریم نے راہ ہدایت کیسے دکھائی؟ سامعین محترم، عقل و خرد سے معمور ہر شخص یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس ہستی ظلمت میں فساد و خراب کا سما برپا تھا. انسانیت کی توہین و تبدیل، تحقیر و تنقیص کا دور تھا. تہذیب، تمدن، ثقافت کا استحصال جاری اور عام تھا. انسانی خون پانی سے زیادہ انسان سستا ہو چکا تھا. مگر کائنات کا ایک نقشہ تبدیل ہوتا ہے اور انعام خداوندی کا ظہور اس روئے کائنات پر رحمت کی کرن بن جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال کا وہ کلام ہدایت آب حیات بنا کر بیچ دیتی ہے جو ہدی و رحمت کی صفت سے بھرپور ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جس کی ہدایت کا جامع شیریں جب لبریز ہوتا ہے وہ یہدی بھی کثیرن کا تاج افتخار اس کتاب عزیز کے سر سجدہ ہے، اور پوری انسانیت کی ہدایت میں آ کر وہ سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے جو پچھلی نسل انسانی میں کبھی میسر نہ آ سکا. میرے دوستو، تورات بھی کلام خداوندی ہے، مگر اس کی پکار کا دینا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک محدود رہتی ہے. زبور بھی رب ذوالجلال کا کلام حق ہے، مگر اس کی پکار کا دینا صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تک محدود رہتی ہے. انجیل بھی رب ذوالجلال کا کلام حق ہے، مگر اس کی پکار کا دینا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک محدود رہتی ہے. مگر قربان